الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو ارکان اسلام کا تعارف کرواؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ مسلمان بھائیوں، دین اسلام کی تکمیل ان 5 ارکان سے ہوتی ہے جو مذکورہ حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی نہ ہو تو دین کی عمارت نامکمل ہی رہے گی۔ اگرچہ توحید و رسالت کی اقرار کے بعد انسان اسلام میں داخل ہو کر مسلمان کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے، مگر اس کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ارکان اسلام کے جب تک وہ باقی ارکان پر بھی عمل نہ کرے۔ اسلام کا جو پہلا رکن ہے وہ ہے توحید و رسالت۔ اسلام کا پہلا رکن 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول توحید کہلاتا ہے، یعنی دل اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، زندگی اور موت کا مالک وہی ہے، اولاد دینے والا، رزق پہنچانے والا اور نفع و نقصان کا مالک وہی ہے، صرف وہی مختار کل ہے، باقی سب عاجز بندے ہیں۔ اسلام کے پہلے رکن کا دوسرا حصہ رسالت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر زمانہ میں رسول کو، نبی کو مبعوث فرمایا۔ یہ سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہوا۔ اب قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی بھی رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جو اہم فریضہ ہے، اہم رکن ہے، وہ نماز ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک مسلمان پر سب سے پہلے نماز کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ دین اسلام میں نماز کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں بار نماز کا حکم آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ پر قرآن کریم میں نماز کا حکم فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی نماز کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنت والے دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم دنیا کے اندر کون سا ایسا برا عمل کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے تم کو دوزخ کا ایندھن بننا پڑا؟ تو وہ جواب دیں گے، ہم نماز نہ پڑھا کرتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا کرتے تھے، اور ہم بےہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ فکر کیا کرتے تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پس آئیں گے ان کے بعد ایسے نالائق کہ نمازوں کو چھوڑ دیں گے اور خواہش نفسانی کی پیروی کریں گے، پس ان قریب وہ دوزخ میں غیظ سے ملاقات کریں گے۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بروز قیامت بندے کے اعمال نامہ میں سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اگر نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئیں تو دیگر سب کے سب نیک اعمال بھی قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئیں تو دیگر سب کے سب اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تعلیم دو، اور اگر 10 سال کا ہو جائے تو اس کو سختی کے ساتھ پڑھاؤ، اگر وہ نہ پڑھے تو اس کو سزا بھی دو۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی نشو و نما اور پاک کرنا ہے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہوں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ وہ اپنی دولت میں سے مخصوص حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ دولت گردش کرتی رہے اور مالداروں کے دل میں دولت کی محبت بس نہ جائے۔ نیز معاشرہ کے جو افراد مفلوج ہیں اور مفلس ہیں، نادار ہیں، ان کی مدد کی جائے۔
جو شخص صاحب نصاب ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ان کے متعین کردہ افراد میں تقسیم کرے۔ اس کے بعد اسلام کا چوتھا جو رکن ہے وہ حج ہے۔ جو شخص صاحب استطاعت ہو یعنی اپنے اہل و عیال اور زیر کفالت اشخاص کی جملہ ضروریات پورا کرنے کے بعد سفر بیت اللہ کر سکتا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ ایام حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جا کر متعلقہ مناسک ادا کرے۔ حج میں احرام باندھنا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، بال کٹوانا، مینا میں حاضری دینا، وقوع عرفہ اور مزدلفہ میں قیام وغیرہ شامل ہے۔ حج کا بہت بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کی جزا جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے گویا وہ آج ہی پیدا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو شخص قدرت اور طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مطلب یہ ہے کہ اسلام پر اس کے خاتمے کا امکان نہیں ہے۔ اسلام کا جو پانچواں رکن ہے وہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ مسلمانوں پر سال بھر میں رمضان المبارک کے ایک مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے۔ روزہ ہر عاقل، بالغ، صحت مند اور باشعور مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ مسافر اور مریض کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، البتہ بعد از رمضان ان روزوں کی قضائی دینی ہوگی۔ روزے کی بڑی فضیلت ہے اور ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی خاطر روزہ رکھے، اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ارکان اسلام سے محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ارکان اسلام کو پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ان سے پیار کریں، ان کو پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔